وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. سبحان اللہ. بے شک او لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر اس تے ڈٹ گئے انہاں تے رحمت دے فرشتے اتردے نے. سبحان اللہ. سلسلہ جاری ہے بندہ مسلمان نے اس دنیا تے کیڑے کیڑے کام کرنے نے جنہاں دی وجہ تی اللہ کریم اس بندہ مومن دے اوپر اپنی رحمت علی فرشتیاں دی جماعت بھیجدا ہے جڑے اس بندے دی حفاظت بھی کردے نے اور اس دی مدد بھی کردے نے. کیونکہ اسی عام معاشرے چ دیکھیے سانو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ تے سانو اے دنیاوی فائدہ ملنا ہے تے اسی دوڑ کے جانے ہاں. اسی اس جگہ تے کیوں نہ دوڑ کے جائیے او کم کیوں نہ کریے جتھے سانو دنیا دا بھی فائدہ ملے گا اور آخرت وچ بھی فائدہ ملے گا. فرشتیاں دی آمد تو جڑے لوگ فیض یاب ہوندے نے انہاں سعادت منداں وچوں نیک بختاں وچوں خوش نصیب لوکاں وچوں ایک قسم انہاں بندیاں دی بھی ہے جڑے فجر اور عصر دی نماز با جماعت ادا کردے نے. کیونکہ اے جڑے دو وقت نے فجر اور عصر دا اے فرشتیاں دے آسمان تو نازل ہون دا وقت ہے اترن دا وقت ہے اور خوشبخت نیک لوگ سعادت مند اچھے نصیب والے انہاں دی صحبت تو پھر فیض یاب بھی ہوندے نے اور انہاں دی دعا دا حصہ بھی لیندے نے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کردے نے اس حدیث پاک نو حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث پاک دی کتاب صحیح البخاری دے اندر اپنی سند دے نال حضرت ابو ہریرہ کو روایت کردے نے کہ رسول اللہ جانے جانا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. دن اور رات نو واری واری تواڈے کولے فرشتیاں دا آن جان لگیا رہندا ہے. جیڑی صبح جماعت آئی ہے دن نو انہاں رات دے وقت نو چلیاں جانا تے رات والی نہیں آ جائے گی رات والیاں کو صبح چلیاں جانا تے صبح والی پھر آ جائے گی. ہوندا کی ہے وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. سبحان اللہ. اے فرشتیاں دی جماعت صبح یعنی فجر دی نماز وچ اور عصر دی نماز وچ اکٹھے ہو جاندے نے. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ يَأْتُوا فِيكُمْ. پھر او لوگ او فرشتیاں دی جماعت جڑی ساڈے کولے صبح آئی ہوندی ہے او شام نو اوپر چلی جاندی ہے رب دی بارگاہ دی طرف. ویسے رب تبارک و تعالی جہت تو پا کے صرف کہ اس دی ذات بلند اس واسطے کہی دا کہ اوپر ہے رب دی ذات. ویسے رب دی ذات جہت تو پا کے
ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਆਵਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਯਸਅਲੁਹੁਮ ਵਹੁਵ ਆਲਮ ਬਿਹਿਮ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ کہ میرے بندیاں نے کی کیتا ہے، کنے میری عبادت کیتی ہے، کنے میری نافرمانی کیتی ہے۔ رب اس دے باوجود پوچھدا ہے۔ اتھوں اے بھی پتہ چلیا بعض دفعہ اگر کوئی بندہ کوئی گل پوچھدا ہے تے ایدا اے مطلب نہیں ہوندا اس نو اس دا علم نہیں ہے، اس دی لا علمی دی دلیل نہیں، کسی ہور حکمت دے پیش نظر اس نو پوچھیا جاندا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو پوچھیا سی کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، سبحان اللہ، اے پیارے موسیٰ توڑے ہاتھ وچ کی ہے؟ دائیں ہاتھ وچ۔ سبحان اللہ، قال ہی عصای، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اے میرا عصا ہے، یعنی ڈنڈا ہے۔ حالانکہ رب نو پتہ ہے، تو پتہ ہے چلیا کہ اگر کوئی پوچھدا ہے کسی کولو ضروری نہیں کہ اس نو اس چیز دا علم نہ ہوئے، صرف کوئی حکمت ہوندی ہے کسی دی عزت افضائی ظاہر کرنی ہوندی ہے، کسی دا رتبہ ودانا ہوندا وے، اس واسطے پوچھیا جاندا ہے۔ کیونکہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں نو کیا سی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین وچ اپنا خلیفہ یعنی نائب بنان لگا۔ فرشتیاں نے اگو عرض کی یا اللہ تے خون ریزیاں کرے گا، بھی کرے گا، بھی کرے گا، اسی تیری پاکی بیان کرنے واسطے آئے ہاں۔ تے رب فرمائے سی جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جان دے۔ رب پوچھدا اس واسطے بھیجدا ہے فرشتیاں دی جماعت نو، اس واسطے صبح اور شام نو یعنی فجر دی نماز وچ اور عصر دے وقت، تاکہ جس وقت آون تے میں انہاں کول پوچھاں اور انہاں نوں دساں کہ تسی تے کہندے سو کہ خون ریزیاں کرے گا، دیکھو یہ تے میری عبادت کر رہا وے، سبحان اللہ، یہ تے میری تابع فرمان ہو گیا وے، یہ بندہ میرا حکم مان رہا وے۔ اس واسطے رب تبارک و تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے ظاہر کرن واسطے پوچھدا وے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنا ہے تو سوال کی کرنا ہے، کیفا ترکتم عبادی، تسا میرے بندیاں نو کس حالت وچ چھڈ کے آئے ہو؟ فیقولون، فرشتے عرض کردے نے ترکناہم وہم یصلون، اسی جس وقت انہاں نو چھڈ کے آئے نماز پڑھ رہے سی، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، تے جس وقت اسی انہاں کو لگے سی اس وقت بھی نماز پڑھ رہے سی۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو کتنی وڈی گواہی ہے کہ فرشتیاں دی جماعت حاضر ہوئی ہے، فجر دی جماعت نو بھی اور عصر دی جماعت نو بھی، لیکن اس دا مطلب نہیں بقایا تین نمازاں معاف نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے من دخل البردین دخل الجنہ، من صلی البردین دخل الجنہ، جس بندے دو ٹھنڈیاں نمازاں پڑھیاں وہ جنت ہی داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ٹھنڈیاں نمازاں تو مراد محدثین فرماندے نے فجر اور عصر دیے، انہاں نو ٹھنڈیاں کیوں کیا گیا ہے؟ فجر دے وقت انسان ستا ہوندا ہے، غفلت اودے تے غالب ہوندی ہے، جس وقت وہ غفلت چھوڑ کے پڑھے گا تو اس وقت رحمت اس نو سبحان اللہ، اپنے گھیرے چ لے لے گی۔ اور عصر دی نماز نو کیوں کہا گیا وے ٹھنڈی نماز؟ کیونکہ اس وقت انسان دنیاوی مصروفیات وچ شامل ہوندا وے۔ مثلا کوئی کاروباری بندہ ہے تو اس وقت کاروبار اکثر عروج تے ہوندا ہے، کوئی اور کام کر رہا وے تو کہندا میں اپنا کام سمیٹا اس تو بعد اور کوئی کام کرنا وے۔ تے جڑا بندہ ان دو وقتاں وچوں وقت کڈ کے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندا، وہ بقایا نمازاں بھی آسانی نال پڑھ لیندا وے۔ اور عصر دی نماز اتنی اہم نماز ہے جس دے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو، اور خصوصی طور تے درمیانی نماز ہے، درمیانی عصر دی نماز ہے۔ اور حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس بندے دی عصر دی نماز فوت ہو گئی گویا کہ او دے بیوی بچے اور مال و دولت نو تباہ و برباد کر دیتا گیا ہے۔ یعنی جتنا بیوی بچیاں دے تباہ و برباد ہوتے انسان نقصان سمجھدا ہے، مال و دولت دے تباہ ہوتے انسان نقصان سمجھدا ہے، تے
تے ایک اثر دی نماز چھڈت انسان سمجھے میرا اتنا نقصان ہو گیا وے، اور کسی دا تھوڑا جنا مالی نقصان ہو جائے نا تے اس دے حواس قائم نہیں رہندے، جڑے روزانہ اسی نمازیں ہی چھوڑ دینے ہیں، عصر دی نماز چھوڑ دیتی ہے، دوسریاں نمازاں چھوڑ دیتیاں نے، کدی ایک پڑھ لی کدی دو پڑھ لیاں، کدی غفلت وچ کوئی بھی نہ پڑھی، حالانکہ جڑے بندے غفلت والے نے نماز نہیں پڑھتے غفلت دی وجہ تھی، رب تبارک و تعالی نے انہاں دے بارے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سبحان اللہ۔ انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے جڑے اپنی نماز دے اندر غفلت کردے نے، تے غفلت ہے یہ کدی ایک پڑھ لی کدی دو کدی ترے کدی کوئی بھی نہ پڑھی، تے انسان نو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ جڑی فرشتیاں دی جماعت ہے یہ جس وقت رب دی بارگاہ چ حاضر ہو کہندے نے یا اللہ اسی جس ویلے آئے ہاں تے لوگ نماز پڑھ رہے سی، اسی گئے سی تے لوگ نماز پڑھ رہے سی، نال ہی رب دی بارگاہ چ التجا کردے نے فاغفر لہم یوم الدین، یا اللہ انہوں نے قیامت ال دیاڑے بخش دمی۔ سبحان اللہ۔ ایک کتنا وڈا انعام ہے کہ فرشتیاں دعا کرنی ہے تے معصوم جڑا گناہاں تو پاک ہوندا جس وقت دعا کردا رب اس دی دعا نو شرف قبولیت عطا کردا وے، فرشتیاں دی دعا جس وقت قبول ہوئے گی تے ساڈا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم سانو فجر اور عصر خصوصی طور تے اور عمومی طور تے تمام نمازاں پابندی دے نال ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت والی جماعت جڑی فرشتیاں دی ہے انہاں دی دعا دا بھی سانو اللہ تبارک و تعالی حصہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔